السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَفْزِزْ اور پھسلا لے، من استطعت جو تیرا بس چلے، منہم ان میں سے، بصوتی کا اپنی آواز سے، واجلب اور چڑھا لا، علیہم ان پر، بخیلی کا اپنے سوار، ورجیلی کا اور پیادے، وشارکہم اور ان سے ساجھا کر لے، فی الاموال مال میں، والاولاد اور اولاد میں، وعدہم اور وعدے کر ان سے، وما یعدہم الشیطان اور نہیں ان سے وعدہ کرتا شیطان، الا غرورا مگر دھوکا، ان عبادی بے شک میرے بندے، لیس لک نہیں ہے تجھ پر، علیہم نہیں ہے تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان کوئی زور، وکفا بربک وکیلا اور کافی ہے تیرا رب کارساز۔ تو عزیز طلبہ، یہاں ان آیات میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ شیطانی لشکر کے سوار اور پیادہ ہوں گے، تو یہ لازم نہیں آتا کہ واقع میں بھی شیطان کے کچھ افراد سوار ہوں اور کچھ پیادہ ہوں، یعنی پیدل ہوں، بلکہ یہ محاورہ پورے لشکر اور پوری طاقت کے استعمال کے لیے بولا جاتا ہے۔ ابلیس انسانوں کا قوی ترین دشمن ہے اور قدیم ترین دشمن ہے۔ ہر وقت اپنی پوری طاقت کے ساتھ گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اور جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ انسان کو پھسلا لیتا ہے۔ ہر قدم پر شیطانی جال بچھے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور معصیت، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر کوئی انسان معصیت و نافرمانی سے نہیں بچ سکتا۔ وکفا باللہ وکیلا جو آخر میں فرمایا گیا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ جو بندہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے اور اس کی مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ اسے شیطان مردود کی چالوں سے بچا لیتے ہیں اور شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ربکم الذی تمہارا رب ہو جو کہ یزجی چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلک کشتی، فی البحری دریا میں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، انہ بے شک وہ، کان بکم رحیما تم پر ہے نہایت مہربان، واذا مسکم الضر اور جب تمہیں چھوتی ہے تکلیف، فی البحری دریا میں، ضل گم ہو جاتے ہیں، من تدعون جو تم پکارتے تھے، الا ایاہ اس کے سوا، فلما نجاکم پھر جب وہ تمہیں بچا لایا، الی البر خشکی کی طرف، اعرضتم تم پھر جاتے ہو، وکان الانسان کفورا اور ہے انسان بڑا ناشکرا، افامنتم سو کیا تم نہ ڈر ہو گئے ہو، ان یخسف بکم یہ کہ وہ دھنسا دے تمہیں، جانب البر خشکی کی طرف، او یرسلا یا بھیجے، علیکم تم پر، حاسباً پتھر برسانے والی ہوا، ثم لا تجدوا لکم پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے، وکیلا کوئی کارساز، ام امنتم یا تم بے فکر ہو گئے ہو، ان یعیدکم وہ تمہیں لے جائے، فیہ اس میں، تارۃ اخری دوبارہ، فیرسلا پھر بھیج دے وہ، علیکم تم پر، قاصفاً سخت ہوا، من الریح ہوا سے، قاصفاً سخت جھونکا، من الریح ہوا سے، فیغرقکم پھر تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم بسبب اس کے جو تم نے ناشکری کی، ثم لا تجدوا لکم پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے، علینا بھی ہم پر، یا ہمارا بھی اس پر، تبیان پیچھا کرنے والا۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب
سمندر میں اگر اتفاقاً پہنچ جائیں اور اس کے بعد طوفان آ جائے اور ہوا مخالف چلتی ہے تو اس مصیبت کے وقت ظاہری اسباب جان بچانے کے نظر نہیں آتے، ہر طرف سے مایوسی نظر آتی ہے، ہلاکت آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتی ہے، تو اس وقت انسان تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ مشرکین عرب بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ حالت اضطراب میں وہ خاص اللہ کو پکارتے تھے، مگر جب ان کو طوفان سے نجات مل جاتی تو وہ اللہ تعالیٰ پر الزام دیتے تھے۔ انسان کیسا غافل اور ناشکرا ہے۔ فتح مکہ کے روز ابو جہل کے لڑکے اکرمہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے بھاگے، چونکہ یہ بھی اپنے باپ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن تھے، اس لیے فتح مکہ کے دن ان کے قتل کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے کشتی میں سوار ہو کر حبشہ بھاگ کر جانا چاہا تو راستے میں طوفان آیا۔ جب نجات کی کوئی سبیل نہ رہی، راستہ نہ نظر آیا، تو کشتی بانوں نے مسافروں سے کہا کہ اب تو محض اللہ کو پکارنے کا وقت ہے، اللہ کو پکارو۔ تو سب نے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور سارے اللہ کے سامنے روئے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں غور کیا کہ اگر سمندر میں سوائے اللہ کے کوئی اور مدد نہیں کر سکتا تو سمندر سے باہر خشکی پر بھی تو وہی کارساز ہے، اس کے سوا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ اس لیے اب اگر میں عافیت کے ساتھ مکہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤں گا۔ ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث مکہ میں رہیں اور یہ اسلام لائیں، اور انہوں نے اپنے شوہر کے لیے جان بخشی اور امن کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کو منظور کر لیا۔ امن ملنے پر یہ اکرمہ کے پاس پہنچیں اور کہا کہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور سب سے زیادہ نیک وکار شخص کے پاس سے آئی ہوں، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان حاصل کر لی ہے۔ یہ سن کر حضرت اکرمہ واپس تشریف لائے اور اس کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اکرمہ مومن ہو کر آ رہا ہے، لہٰذا اس کے باپ کو برا نہ کہنا، مردہ کو برا کہنے سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ اخلاق نبوی۔ مطلب یہ ہے کہ سخت مصیبت اور تکلیف میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ جب سخت مصیبت میں اللہ بچانے والے ہیں تو عام اوقات میں بھی اللہ ہی مالک ہیں، وہی خالق ہیں، وہی رازق ہیں، سب کچھ وہی ہیں۔ دکھ سکھ میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، دکھ میں تو اللہ کو یاد کیا جائے اور سکھ میں بھولا جائے تو یہ خلاف عقل ہے اور خلاف انسانیت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے عزت بخشی بنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو، وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں سواری دی، فی البری، خشکی میں، والبحری، اور دریا میں، ورزقناہم، اور ہم نے انہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، وفضلناہم، اور ہم نے انہیں فضیلت دی، علی کثیر، بہت سی چیزوں پر، ممن خلقنا تفضیلا، اس سے جو ہم نے پیدا کیا بڑائی دے کر۔ یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، کل اناس، تمام لوگ، بھی امامہم، ان کے پیشواؤں کے ساتھ، فمن اوتیا، پس جو دیا گیا، کتابہ بیمینہ، اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک، تو وہ لوگ، یقرؤون، پڑھیں گے، کتابہم، اپنا اعمال نامہ، ولا یظلمون، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلاً، ایک دھاگے برابر بھی، ومن کانا، اور جو رہا، فی ہذہ، اس دنیا میں، اعمیٰ، اندھا بن کر، فہو فی الآخرۃ، پس وہ آخرت میں بھی اعمیٰ، اندھا ہوگا، واضل سبیلا، اور بہت بھٹکا ہوا رستہ ہوگا۔
عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے آدمی کو حسن صورت، علم، عقل، سمجھ، ہوش سب عطا فرمائے جن سے دنیا اور آخرت کے نفع اور نقصان کو سمجھا جا سکتا ہے، اچھے اور برے میں تفریق کی جا سکتی ہے۔ انہی انسانوں کے سب سے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائکہ بنایا، اور ان کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کل مخلوقات کا سردار بنایا۔ پس انسانوں کو چاہیے کہ اتنی بڑی نعمتوں کی قدر کریں اور اس کا حق ادا کریں، توحید کو اختیار کریں اور ایک پروردگار عالم کی اطاعت کریں۔ میدان حشر میں سب اولین اور آخرین انسان حاضر کیے جائیں گے۔ یہاں سے انسان کو قیامت یاد دلائی جا رہی ہے کہ جو غافل ہے اس کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے۔ جو اچھے اعمال والا ہوگا اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا، جو برے اعمال والا ہوگا اس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو وہ خود بخود یہ سمجھ آ جائے گی کہ ایک حصی علامت ہے کہ ان کے مقبول یا مردود ہونے کی یہ سمجھی جائے گی کہ جس کو دائیں ہاتھ میں ملا وہ کامیاب اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملا وہ ناکام۔ جو شخص دنیا میں راہ نجات دیکھنے سے ہی اندھا رہا وہ آخرت میں بھی منزل پہنچنے تک اندھا ہی رہے گا، یعنی عجیب و غریب حالات ہیں۔ اب دنیا میں راہ حق سے اندھے اور کفار اور مشرکین کی بعض عداوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔